فأعرض عمن تولى عن ذکرنا، سو میرے محبوب آپ اعراض فرمائیں، آپ اعراض فرمائیں، روح گردانی فرمائیں اس آدمی سے، اعراض کر لیں جو ہمارے ذکر سے منہ موڑ لے، روح گردانی کرے، اس سے آپ اعراض فرمائیں۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، نہیں ہے اس کا مقصود مگر صرف دنیا ہی کی زندگی۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہی ان کے علم کی حد ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، بے شک آپ کا پروردگار خوب جانتا ہے اس آدمی کو جو اس کی راہ سے بھٹک جائے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور وہ خوب جانتا ہے اس آدمی کو جو ہدایت حاصل کرے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، اللہ نے یہ نظام اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برائی کی ان اعمال کا جو انہوں نے کیا، اور بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے اچھائی کی، بالحسنہ، اچھائی کے ساتھ جنت کا بدلہ دے۔ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اچھائی کی؟ الذین یجتنبون کبائر الاثم، جو بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، الا اللمم، مگر ہلکے گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا پروردگار بڑی وسیع بخشش والا ہے۔ هو اعلم بکم، وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، جب تم اپنے ماں کی پیٹوں میں ہوتے ہو، جنین پوشیدہ بچے ہوتے ہو۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، سو اپنے نفسوں کو پاکیزہ مت کرو، مت بناؤ۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ خوب جانتا ہے اس کو جو تقوی اختیار کرے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ چند آیات کریمہ سورہ نجم 27ویں پارے کی تلاوت کی ہے، ان کا ترجمہ کیا ہے۔ ما قبل میں اللہ تعالیٰ نے بتوں کی اور بت پرستوں کی تردید فرمائی ہے، ان کا رد فرمایا۔ اب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے۔ بات تو سیدھی تھی، ان کو حضور بیان فرماتے تھے، پھر وہ مانتے نہیں تھے۔ یہ تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے، یہ کوئی بات اتنی مشکل نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آ سکے۔ تو آپ علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوتی تھی کہ میں جو بات کر رہا ہوں ان کو سمجھ بھی آ رہی ہے، پھر عمل نہیں کر رہے، تو اس پر پریشانی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی پریشانی کو زائل کرنے کے لیے جگہ جگہ تسلی دی ہے۔ میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑ لے۔ سب سے بڑا ذکر قرآن شریف ہے۔ قرآن شریف سے جس نے منہ موڑ لیا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یہ بڑا ذکر ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، یہ قرآن شریف ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، لوگوں کو بیان کرو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو آسان کر دیا ہے ذکر نصیحت کے لیے۔ یہ نصیحت کی بڑی کتاب ہے، یہ نصیحت ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو خود اتارا ہے، خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہ ہمارے ذکر قرآن سے منہ موڑ لیتا ہے، آپ بھی اس سے منہ موڑ لیں، آپ اس سے اعراض کریں، اس کے پیچھے نہ پڑیں۔ آپ کا کام نصیحت کرنا ہے۔ فذکر انما انت مذکر، آپ تو نصیحت کرنے والے، اس کا جس کا مقصد صرف دنیا کی زندگی ہے۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وہ تو صرف دنیا کو چاہتا ہے، دنیا کے لیے کما رہا ہے، دنیا کے لیے کھا رہا ہے۔
ان کی مثال تو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، جس کو اپنے مالک کی پہچان نہیں ہے وہ تو ڈنگروں کی طرح ہیں، جانور ہیں، کھایا پیا سو گئے، خدا کو یاد نہیں کیا، نہ اللہ کی عبادت کی اور نہ اس پر ایمان لائے، اس کے احکام پر عمل کیا۔ لوگ ان کافروں کو، انگریزوں کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں، جی وہ کیا کام کر رہے ہیں بھائی، وہ آسمانوں پر چلے جائیں، اڑنے لگ جائیں، پھر بھی ان میں کچھ نہیں ہے، صرف دنیا ہی ہے، ان کا مقصد صرف دنیا کمانا ہے۔ اللہ نے کافروں کی بات نقل کر کے ارشاد فرمایا قرآن شریف میں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہت بہتر ہے، آخرت کے لیے کوشش کرنی ہے جہاں ہمیشہ ہم نے رہنا ہے۔ ایک جگہ وہ ہے جو 50 سال 60 سال اور 70 سال، زیادہ سے زیادہ 80-90 سال رہنا ہے، اور ایک ہمارا گھر وہاں ہے جس میں ہم نے لامحدود ایسی زندگی جس کی ابتدا ہے انتہا نہیں، اتنا رہنا ہے، تو اس کے لیے کمائی نہیں کرنی۔ وہ بڑا بنا گیا، لوگ کہتے ہیں وہ جی دنیا میں بڑی محنت کی ہے جی، ماشاءاللہ، 1 مربع تھا 2 مربع بنائے، 2 تھے 3 کر گیا، 4 دکانیں بنائی، 5 بنائے، وہ مارکیٹ پوری ہے جی، بڑا کمائی کر کے گیا۔ بھائی کیا کمائی کر کے گیا؟ یہ دیکھنا ہے کہ آخرت کے لیے کیا کمائی لے کر گیا۔ کامیاب وہ ہے، وہ کہتے ہیں حدیث شریف میں جب آدمی فوت ہوتا ہے تو وہ پچھلے کہتے ہیں یار کیا چھوڑ گیا، ما اخر فلان ما اخر فلان ما اخر، لیکن فرمایا اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اس کو دیکھو، ما قدم فلان ما قدم فلان ما قدم فلان، آگے کیا بھیجا ہے، آگے والی زندگی کے لیے جو بنا گیا۔ اللہ والے لوگ آخرت کی کمائی کرتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں کامیاب ہو کر جاتے ہیں۔ فرمایا دنیا کی زندگی کا جس کا مقصد ہے ذالک مبلغہم من العلم، ان کے علم کی انتہا یہی ہے، بس دنیا کے لیے کماؤ 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 کماؤ۔ اللہ معاف فرمائے ہمارے ایمان والے، ان کا دیکھو حیران ہوتے ہیں کہ دیکھو کتنی مخلوق ہے بازاروں کے اندر۔ اب اس وقت آپ منڈی میں جا کر دیکھیں، منڈی بھری ہوئی ہے، وہاں آدمی لگے ہوئے، پھر ابھی سے شروع ہو جائیں گے اپنے رکشوں پر، اور شام تک مغرب تک کئی لوگ عشاء کے وقت آ رہے ہوتے ہیں، اور سارا دن دنیا کماؤ کماؤ کماؤ، پھر صبح اٹھے۔ نہیں بھائی، مسلمان کا تو یہ مقصد نہیں ہے، دنیا کماؤ لیکن خدا کو بھی یاد کرنا ہے۔ کسی کو نماز، بھائی اکبر صاحب آپ کے اندازے کے مطابق بازار کے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہوں؟ یعنی اندازہ ہے کہ 100 میں سے 2 آدمی، 5% مشکل سے جو اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ورنہ یہ میرا مقصد دنیا ہے۔ فرمایا یہ تو کافروں کا مقصد ہونا چاہیے دنیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من احب دنیاہ اضر بآخرتہ، جس نے دنیا سے محبت کی اپنی آخرت کو تکلیف نقصان دیا، ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ فآثروا ما بقی علی ما یفنی، فرمایا یہ جس نے دنیا سے محبت کی آخرت کو نقصان پہنچایا، جس نے آخرت سے محبت کی دنیا میں کچھ نقصان تو ہوتا ہی ہے۔ دکان بند کرنی ہے بھائی، اپنا بارو یار تو نماز پر گیا تھا اور اتنے گاہک آ گئے تھے، کیا ہوا گاہک آ گئے، کیا کریں گے، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ کئی اللہ والے ہیں جو اس دکانیں بند بھی کر دیتے ہیں، نہیں تو اپنا آدمی کھڑا کرتے ہیں، بھائی میں نماز پڑھنی ہے، جو کچھ بھی ہو جائے جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھوں گا۔ کتنا بڑا خسارہ ہے، ایک جگہ علیحدہ نماز پڑھ لیتے، جو پڑھتے بھی ہیں تو بس اللہ معاف فرمائے، اس کی کوشش کرنی ہے بھائی اپنے حلقے میں، بھائی نماز پڑھا کرو، اللہ روزی دے گا، رزق کے اندر برکت ہوتی ہے، تھوڑا بھی مل جائے ایمان والا اس پر
خوش ہو جاتا ہے. کافر کہتا ہے او یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، دنیا سے محبت کرتے ہو، آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، جو دنیا کو چاہتا ہے دنیا میں دے دیتے ہیں، اور جتنا مقدر ملے گا وہی. ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیھا وهو مؤمن، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے بھرپور کوشش کرنی. ایمان پہلا نمبر، اخلاص، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا ہے. بھائی نماز بھی پڑھنی ہے، میں نے کسی کو کیا دکھانا ہے کہ فلاں نمازی ہے. بھائی فلاں نے کہہ بھی دیا نمازی ہے، کیا میں نے تو اللہ کے لیے پڑھنی ہے، کوئی کہے یا نہ کہے میں نے نماز پڑھنی ہے. اور پھر وسعى لها سعیھا، اس کے لیے کوشش بھی کریں. ایمان ہے وہو مؤمن، ایمان پہلا نمبر. پھر اخلاص ہے، پھر عمل اللہ کے رضا کے لیے نبی کی سنت کے مطابق کرنا ہے. یہ 3 نمبر ہے. میں نے کیا عرض کیا؟ ہر عمل کے لیے 3 کام کرنے ہیں. پہلا کام وہ تو ایمان شرط ہے، پھر اس کے بعد اللہ کی رضا کی نیت کرنی ہے. میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھنی ہے، پھر سنت کے مطابق پڑھنی ہے. یہ نہیں ہے نماز کا ٹائم نہیں ہے، اللہ معاف فرمائیے ممنوع وقت شروع ہو جاتا ہے، اب 10 منٹ سے، یہ 7:10 سے ممنوع وقت شروع ہو جاتا ہے. 8-9 منٹ 10 منٹ سے کئی لوگ آتے ہیں بس اس وقت نماز پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا سنت کے مطابق کام کرنا ہے، عمل کرنا ہے سنت کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے ایمان کے ساتھ. تو اس میں اللہ فرمائے فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی. اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، جو عمل کر رہا ہے ہم اس کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ. فرمایا یہ کافر تو دنیا کے لیے کما رہے ہیں، دنیا کے لیے کھا رہے ہیں، تیرا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک رہا ہے، اور جو ہدایت پر ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. سبحان اللہ. بھئی اللہ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ کو بتانے کی ضرورت ہے میں قرآن پڑھتا ہوں، میں یاسین شریف پڑھتا ہوں، میں سورہ ملک پڑھتا ہوں. اللہ خوب تمہارے عمل کو جانتے ہیں. اللہ کے لیے عمل کرنا ہے، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے. اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے. کافروں کو جنہوں نے برے عمل کیے ان کو برا بدلہ ملے گا، اور جو ایمان والے ہیں جنہوں نے احسان کیا، نیکیاں کی، ان کو اچھائی کا بدلہ دیں گے. سبحان اللہ. حسنہ کی تفسیر جنت کے ساتھ فرمائی، للذین احسنوا الحسنى، للذین احسنوا الحسنى سورہ یونس میں، وزیادہ، ان کو نیکیوں کا بدلہ بھی ملے گا اور زیادہ ملے گا. سبحان اللہ. اور زیادہ کی تفسیر رویت باری تعالیٰ اللہ اپنے دیدار کرائیں گے. اور نیک لوگ کون ہیں؟ ایک تو نیکیاں کریں. نیکی کس کو کہتے ہیں؟ ہر عمل جو اللہ کا حکم ہے نبی کے طریقے کے اوپر بجا لانا، اللہ کے تمام احکام حضور کے طریقے پر بجا لانا، یہ نیک عمل ہے. اور گناہوں کو چھوڑ دے. 2 کام کرنے ہوتے ہیں ایمان والے کو، ایک ہے نیکی کمانا، دوسرا گناہوں کو چھوڑنا. ایک آدمی نیکی تو کر رہا ہے اور گناہ کو نہیں چھوڑ رہا، نہیں بھائی یہ غلط ہے. ادھر نیکی بھی کر رہا ہے ادھر برائیاں بھی کر رہا ہے. وہ دیکھو جی رشوت لے رہا ہے. خیر رشوت تو آج کل وہ ہمارا انعام بن گیا، وہ تو کوئی گناہ کا کام نہیں. ایک وہاں گئے تو بتا رہے تھے پٹواری صاحب ہیں، کہتے ہیں ویسے ماشاء اللہ داڑھی بھی رکھی ہوئی، نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں نا بھئی اللہ سے زیادہ مانگنا چاہیے اور لوگوں سے بھی. کہتے بس ایک کوئی انتقال ہو 50-60 ہزار روپیہ، اس سے کم نہیں لیتا. کہتے زیادہ لینا چاہیے نا. تو بھئی یہ تو کوئی تقوی نہ ہوا نا، یہ تقوی خلابی ہے. نمازیں بھی پڑھ رہا ہے اور قرآن بھی پڑھ رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، رشوت بھی لے رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، سود بھی کھا رہا ہے. ناراض نہیں ہونا. یہ جتنے بیمہ کمپنی کے، پالیسی کے کمپنی کے جتنے پروگرام ہیں، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، یہ سب سود ہیں. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور بیمہ کمپنی کے اندر انشورنس کے جتنے یہ پروگرام ہیں سب سودی پروگرام ہیں. سود بھی لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، گناہ نہیں چھوڑ رہے. زنا
سے نہیں بچ رہے، چوری سے نہیں بچ رہے، ڈاکہ زنی سے نہیں بن رہے، ڈنڈی مارنے سے نہیں بچ رہے، غلط سودا دے رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، یہ سارے کام حرام ہیں بھائی۔ حرام کو بھی چھوڑنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام پورے کر کے حرام کو چھوڑ دینا ہے۔ بس جو حرام کو چھوڑ دے، گناہوں کے کام معاصی سے بچ جائے، وہ اصل متقی ہے۔ جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، بڑے بڑے ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جب شادی بیاہ کے پروگرام ہوتے ہیں، وہ مولوی صاحب کیا ہے جی، خوشی کا ہے، اور ڈھول بجاتے ہیں، کئی لوگ کنجریاں بھی منگوا لیتے ہیں۔ یا نہیں بھائی، یہ بے حیائی کے کام ہے جی، یہ اس کو چھوڑ دو، یہ فواحش ہے۔ یہ بھی کوئی شادی ہو رہی ہے یار، یہ تو کوئی شادی مزہ نہ آیا، نہ کوئی آئی نہیں ہے، کنجریاں بھی نہیں آئی ہے، نچائی بھی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کیا، بے حیا عورتیں کو بلاتے ہیں۔ فرمایا وہ بڑے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بچتے ہیں، بے حیائی کے کام، الا اللمم، بھائی چھوٹے گناہ ہیں جی، کسی کا اللہ نہ کرے بد نظری بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہو گئی بس، اللہ وضو کیا، نماز پڑھی، اللہ معاف فرما دیں گے۔ کوئی معمولی جھوٹ کی بات ہو گئی، قصدن نہیں کی، کوئی نکل گئی، اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے، وضو کی برکت سے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن قصدن اگر جھوٹ بولا ہے تو یہ بھائی یہ بھی گناہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ یار یہ تو میں نے مذاقن، ایسے مذاقن بھی جھوٹ بن جاتا ہے۔ ایک عورت کہہ رہی تھی بچے کو، ادھر آؤ میں آپ کو چیز دیتی ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں کیا تھا، کیا تم نے دینا تھا؟ انہوں نے کہا جی میرے ہاتھ میں کھجور تھی، یہ کھجور میں اس کو دیتی ہوں۔ فرمایا پھر ٹھیک ہے، اگر کوئی چیز نہ ہوتی، بچوں کو ایسے عورتیں کہہ دیتی ہے نا، ادھر آؤ آپ کو چیز دیتی ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ فرمایا وہ فرشتہ ہے، اللہ کا ایک فرشتے جو ہے خاص، وہ محافظین فرشتے، فرمایا جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو وہ اس جھوٹ کی بدبو سے وہ فرشتہ جو ہے رحمت والا 1 میل دور بھاگ جاتا ہے، من نتن ما کذب، جو جھوٹ بولا اس کی بدبو کی وجہ سے۔ تو ایسے بھائی بے حیائی کے کام اور گناہوں کے سب کام کو چھوڑ دینا ہے، چھوٹے چھوٹے ہو جائیں، اللہ اپنی رحمت سے، وضو سے، نماز سے اللہ معاف فرما دیں گے۔ بڑے گناہ بغیر توبہ کے نہیں بھائی، حقوق العباد ہیں، لوگوں کے دبائے ہیں، تو بھائی ان کو دینا پڑے گا۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ تو معاف فرمائیں گے، لیکن ہم نے معاف کرانا ہے اپنی زندگی میں۔ مرنے کے بعد تو پھر وارث کہہ دیتے ہیں رسمی طور پر، کوئی قرضہ ہو ہمارا باپ ادا کرے گا، ہم ادا کریں گے۔ وہ باپ اللہ معاف فرمائے، ہمارے علاقے میں ایک آدمی تھا، ہمارے اپنے ہی تھے، تو وہ لوگوں کے ایسے پیسے تھے، جب وہ ان کے پاس آئے لینے کے لیے تو انہوں نے کہا وہ جاؤ ادھر قبر میں پڑا ہوا ہے، اس سے جا کر لے لو۔ پھر ایسے بھی بد لوگ ہوتے ہیں خرناس، وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی پتہ نہیں، ہمارا کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ تعلق، وہ اپنے کام خود کرتا رہا۔ اس لیے بھائی اپنے معاملات کو دنیا میں خود نمٹانا ہے۔ میں نے جو قرضہ دینا ہے میں خود ادا کر کے جاؤں یا وصیت کر کے جاؤں۔ حدیث شریف میں ہے ما من مسلم یبیت لیلۃ او لیلتین الا وصیتہ مکتوبۃ عندہ، کسی مسلمان کے لیے لائق نہیں کہ وہ 1-2 راتیں بھی گزارے مگر اس کی وصیت لکھی ہوئی ہو۔ خاص طور پر جن کے معاملات یعنی کاروباری لوگ ہوتے ہیں تو ان کو لکھ کر رکھنا چاہیے وصیت بھی، پتہ ہی نہیں چلتا۔ دیکھو ہمارے پی ٹی صاحب چلتے پھرتے چلے گئے، ہم نے بھی چلا جانا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ آخری رات ہو، آخری دن ہو، تو آدمی کو کوشش کرنی چاہیے اپنے معاملات کی بھی، اللہ کے ساتھ بھی معاملہ ٹھیک رکھے، بندوں کے ساتھ بھی۔ بے شک تیرا رب بڑی وسعت والا ہے، بس وسیع بخشش والا ہے۔ هو اعلم بکم، تمہیں خوب جانتا ہے جب زمین سے تمہیں پیدا کیا۔ زمین سے پیدا کرنے کا کیا مطلب؟ ایک تو یہ ہے تمہارے بابا آدم کو مٹی سے پیدا کیا، دوسرا بعض علماء نے یہ مطلب لکھا ہے کہ سب انسان کے جتنے اجزاء ہیں ان کے باپ کے
نطفے سے جو آدمی منتقل ہوتا ہے دنیا کی مختلف غذائیں، اور مٹی سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی کھا کر ہی یہ نطفہ پیدا ہوتا ہے۔ تمہیں اللہ نے زمین سے پیدا کیا اس کے اجزاء سے، اور تم اجنۃ فی بطون امہاتکم، ماں کے پیٹ کے اندر تم جنین تھے، چھوٹے سے بچے تھے۔ اللہ خوب تمہیں جانتا ہے، اب بھی جانتا ہے، اس لیے اپنی پاکیزگی کو ظاہر نہ کرو۔ یہ پاکیزہ تو بننا ہے اپنے آپ کو، لیکن اپنے نفسوں کے میں جی بڑا نیک ہاں، میں جی تہجد پڑھتا ہوں، میں جی نمازیں پڑھتا ہوں، کہ تجھے کیا بیان کرنے کی ضرورت ہے؟ الحمدللہ ہم صبح کو اٹھتے ہیں، لوگوں کو بعض چیزیں ہم بھی مولوی لوگ اپنی بات کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی میں یہ نماز پڑھتا ہوں۔ میں ایک آدمی کہنے لگا جی میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں اور باقی نمازیں نہیں پڑھتا، اور تہجد بھی پڑھتا ہوں۔ ماشاءاللہ یار یہ بھی کوئی چیز ہے، تو تہجد نہ پڑھتا اور 5 نمازیں پڑھتا ہے جی، فرائض کا اہتمام نہیں ہے، فرائض کا اہتمام نہیں ہے، کہتے میں تہجد پڑھتا ہوں، تیری تہجد کا کیا فائدہ ہوا جو تو 5 نمازیں نہیں پڑھتا؟ فلا تزکوا انفسکم، اپنی پاکیزگی مت بیان کرو، هو اعلم بمن اتقى، اللہ خوب جانتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ اللہ کے لیے کام کرنا ہے بھائی، اللہ مجھے بھی، یہ صرف آپ کے لیے نہیں میں نصیحت کر رہا، یا باتیں جو قرآن و حدیث کی ہوتی ہیں یہ اپنے لیے بھی ہوتی ہیں، اس لیے ناراض بھی نہ ہوا کریں اگر کوئی بات ایسی ہو جائے، پھر پتہ نہیں مولوی صاحب ہمیں ڈانٹ رہا ہے۔ نہیں بھائی، یہ تو تمام مسلمانوں کے لیے ہمارا سب کا سبق ہے قرآن و حدیث، ہم اپنے لیے بھی یہ کرتے ہیں، میں بھی نیک عمل کروں، مجھے بھی گناہ چھوڑنا ہے، یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو دیگرانہ نصیحت خود را فضیحت۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن ہمارے لیے بہترین ہدایت کی کتاب ہے، اللہ کے نبی کا نمونہ ہمارے لیے۔ یہ 2 چیزیں ہیں، ترکت فیکم الثقلین، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا، کبھی بھٹک نہیں سکتے، ما تمسکتم بہما، یہ جب تک مضبوطی سے پکڑو، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب نبی کی سنت، بس ان چیزوں کو پکڑے رکھو۔ اللہ مجھے آپ کو ان کے ساتھ محبت عطا فرمائے، اپنی محبت، اپنے نبی کی محبت، اپنی نبی کی ہدایات جو دی ہوئی ہیں ان کی محبت نصیب فرمائے۔ دینی مدارس